اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ٹھیک ہے، ضاد ایک مستقل حرف ہے۔ دیکھ لیں، اس کو یہاں اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ سمجھا چکا ہوں اور حصہ اول میں بھی سمجھا چکا ہوں، لیکن یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ضاد ایک مستقل حرف ہے۔ نہ یہ ضا ہے، نہ دال، نہ ضاد، نہ دواد، اور نہ زواد اور نہ زواد۔ کئی ساری چیزیں، کئی سارے حروف سے مشابہ ہو گیا یہ۔ بہت سے لوگ اس کو یعنی جو پڑھتے ہیں ان سب کو بیان کر دیا گیا کہ ضاد جو الگ حروف ہے، حرف ہے، اس کو نہ تو زوا کے مشابہ پڑھیں گے، نہ تو زوا پڑھا جائے گا یہ، اور نہ دواد پڑھیں گے کہ دال کے مشابہ کر دیا، اور نہ زواد پڑھیں گے بلکہ سیدھا پڑھیں گے ضاد۔ نہ دواد پڑھیں گے، دواد بھی نہیں پڑھیں گے، ضاد الف کے ساتھ۔ نہ زواد پڑھیں گے اور نہ زواد پڑھیں گے۔ یہ الگ حرف ہیں، اس کی بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ یہاں پر بتلایا گیا ہے۔ اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے کسی معتبر استاد سے اس کی مشق کر لینی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، عربی کے اندر آگے ضاد کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضاد کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن پڑھ لیجئے۔ ضاد کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے زبان کی کروٹ کو دائیں یا بائیں ڈاڑوں سے لگائیں، پھر زبان کے باقی حصے کو پھیلا کر صفت اطباق ادا کرنے کے لیے تالو سے لگائیں، اور زبان کی نوک کو دال اور ضا کے مخرج پر لگنے سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، پس جب اس طریقے کے موافق زبان لگ چکے تو آواز پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس طرح ضاد صحیح ادا ہو جائے گا۔ اس طریقے کو آپ جو ہے نا، میں پیج سینڈ کر دوں گا، اور بہت سے لوگوں کے پاس PDF بھی ہوگی اس کی، تو اس کو بار بار پڑھیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بار بار پڑھنے کے بعد پھر اس طرح سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ضاد کو ادا کرنے کے لیے بائیں یا دائیں ڈاڑ پر لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ کو، صرف کروٹ کو لگائیں گے، زبان کی صرف کروٹ کو لگائیں گے، اور باقی حصے کو پھیلا کر اطباق ادا کرنے کے لیے تالو سے لگائیں گے۔ مگر اس کے اندر زبان کی جو نوک ہے، زبان کی نوک کو بچا کر کے رکھیں گے۔ زبان کی نوک کو دال اور ضا کے مخرج پر لگنے سے بچائیں گے۔ زبان کی جو نوک ہے اس کو نہ تو ہمیں ثنا علیہ کی جڑ پر لگنے دینا ہے، نہ کنارے پر لگنے دینا ہے، اس کو بچا کر کے رکھنا ہے، بچانا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، اور پھر ادا کریں گے۔ جب اس طرح سے ادا کریں گے تو ضاد کی آواز نکل جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ضاد ضاد صرف زبان کی کروٹ کو دیکھیے، میں اسکرین پر آتا ہوں۔ آج ٹائم ہو گیا، لیکن چلیے کوئی بات نہیں، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت قیمتی یہ وہ بات ہے، اور اس کے اندر بڑی کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔ کہاں ہوا بھائی؟ ایک منٹ، بات چل رہی ہے ضاد کی، بس 1 منٹ کی بات ہے، انشاءاللہ کلاس ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ بیان مکمل ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ ضاد اس کے اندر بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے۔ تو ضاد کو ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ جو بتلایا گیا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ زبان کی جو کروٹ ہے، کروٹ کو دائیں یا بائیں ڈاڑ پر لگائیں گے سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے، صرف کروٹ لگائیں گے، اور جو اگلا حصہ ہے نا زبان کا، جس سے دال یا ضا نکلتا ہے، اس اگلے حصے کو بچا کر کے رکھیں گے۔ ہاں، پچھلا حصہ جس کو صفت اطباق کو نکالنے کے لیے اس کے اوپر تالو پر لگائیں گے، پر کرنے کے لیے،
موٹا کرنے کے لیے، صفت اطباق کو ادا کرنے کے لیے، اور پھر ادا کریں گے ضاد ضاد۔ اگر ہم نے جو زبان کا جو اگلا حصہ ہے نا، یہ زبان کی نوک، اس کو اگر ہم نے ثنا علیا کے کنارے یا جڑ پر لگایا یا ثنا سفلا پر لگایا تو پھر جو ہے یہ مخرج صحیح ادا نہیں ہوگا۔ دیکھیے زبان کی نوک ذرا سی بھی اگر دال اور ضا کے مخرج پر لگی تو اس کے یہ ضاد صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ اور زبان کی نوک کو اس کو بچا کر کے رکھیں گے، صرف کروٹ ڈاڑھ پر لگے گی اور پچھلا حصہ تالو پر لگے گا تو یہ حرف ادا ہوگا ضاد 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 ضاد۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس حرف کی مشق کرنی ہے۔ اگر اگلا حصہ زبان کی نوک کہیں لگ گئی تو پھر ضاد بنے گا ضاد ضاد، یعنی اس کے اندر ضا کی ذا کی ذال کی اس طرح کی آوازیں نکلنی شروع ہو جائے گی، تو اگلے حصے کو بچانا ہے۔ تو وہی انہوں نے یہاں پر بتلایا ہے کہ صرف زبان کی کروٹ کو چاہے تو بائیں ڈاڑھ پر لگائیں چاہے دائیں ڈاڑھ پر لگائیں، جس طریقے سے آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اور پچھلے حصے کو صفت اطباق کو ادا کرنے کے لیے پھیلا دیں گے، اور اگلا حصہ یہ نوک اس کو بچا کر کے رکھیں گے، پھر ادا کریں گے ضاد 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 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس طرح سے اس کی مشق کرنی ہے۔ تو صفات لازمہ ممیزہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو صفات رہ گئی صفات عارضہ مختصر اس کا بیان ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔